ایک طرف مہنگائی سے ستائے عوام فاقہ کشی پر مجبور ہیں تو دوسری طرف فلاحی اداروں کی ایسے افراد کی داد رسی کے لیے کوششیں بھی دم توڑتی جا رہی ہیں۔ عوام کی غربت کا عالم یہ ہے کہ امداد کے حصول کے لیے بچوں کی قربانی دینا پڑ رہی ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کی رہائشی ندا نے اپنی بیٹی اما ہانی کو یاد کرتے ہوئے بتایا، اما ہانی گزشتہ ماہ کراچی کے سائٹ ایریا میں ایک فلاحی تنظیم کی جانب سے زکوٰۃ کی تقسیم کے دوران مچنے والی بھگدڑ کے نتیجے میں کچل کر جل بسی تھیں۔ ندا کی کہانی کے برعکس سدرا کی باری آنے پر ان کے بچوں کو ایک خیراتی ادارے کی جانب سے عید کے 2 جوڑے دیے گئے اور کچھ راشن بھی۔ سدرا لیاقت آباد میں کرائے کے گھر میں رہتی ہیں۔ ان کے 5 اور 7 سال کے 2 بچے ہیں۔ سدرا ملازمت کرتی ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ ملازمت سے بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ کچھ ایسی ہی کہانی 50 سالہ شازیہ کی ہے۔ ایک فلاحی ادارے سے صدقے کی رقم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے BBC کو بتایا کہ ان کے والدین حیات نہیں، جبکہ بھائی یا کوئی کفیل بھی نہیں، اور وہ 2 غیر شادی شدہ بہنیں ہیں۔ پاکستان سینٹر فار فلنتھراپی PCP کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں شہری ہر سال تقریباً 240 ارب روپے چیریٹی، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ کی مد میں مختلف خیراتی اداروں کو دیتے ہیں۔ یہ رقم ملک کے GDP کا لگ بھگ 1% بنتا ہے۔ ماہ رمضان میں مذہبی فریضے کے طور پر مسلمان یہ رقم عطیات کی مد میں دیتے ہیں۔ تاہم پاکستان کے محکمہ شماریات کے مطابق ملک میں مہنگائی اپنی بلند ترین شرح یعنی 40% تک پہنچ چکی ہے، اور ایسی صورتحال میں سفید پوش اور مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی دستیاب وسائل میں گزارا نہیں کر پا رہے۔ سیلانی ویلفیئر کے سربراہ مولانا بشیر فاروقی حالیہ برسوں کو فلاحی کاموں کے ضمن میں کڑا وقت قرار دیتے ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا، لیکن پچھلے دنوں ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس اب صرف چند دنوں کے پیسے بچے ہیں۔ دوسری جانب عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی بتاتے ہیں کہ ان کے عطیات میں نہ اضافہ ہوا اور نہ کمی، لیکن مہنگائی کے باعث قوت خرید عادی ہو گئی ہے، جس سے سروسز متاثر ہوں گی۔ ہر سال ماہ رمضان میں جو کراچی شہر کے لیے 40 لاکھ کا راشن لیتے تھے، اب اس کی خریداری 80 لاکھ روپے سے بھی زائد ہوتی ہے۔ جعفریہ ڈائلیسس سیل یعنی JDC فاؤنڈیشن بھی صحت کے شعبے میں کام کر رہی ہے۔ تنظیم کے سربراہ ظفر عباس کہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ڈائلیسس سینٹر ہیں وہ فری ہیں، مگر جس سینٹر کا پہلے ماہانہ خرچہ 40 لاکھ روپے تھا، اب وہ بڑھ کر 1 کروڑ روپے ہو گیا ہے۔ اب اس صورتحال میں کس کے پاس مدد کو جاؤں؟ سیلانی فاؤنڈیشن کے سربراہ بشیر فاروقی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی بیشتر آبادی اپنی ضروریات کے لیے ان جیسے فلاحی اداروں کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ عید، تہواروں، شادیوں، بیماری، تعلیم و صحت۔ ایک جانب جہاں پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی فلاحی اداروں سے توقعات بڑھ رہی ہیں، تو وہیں فلاحی اداروں کو درپیش مسائل کے باعث یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ادارے بچ پائیں گے؟ عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بجٹ سے ایک ایمرجنسی فنڈ بنایا ہے، لیکن ہر فلاحی ادارے کے پاس یہ فنڈ نہیں ہوتے۔ چھوٹی سطح پر کام کرنے والے فلاحی ادارے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی بچت نہیں ہوتی، مگر ان کی مشکلات سن کر خدشہ ہوتا ہے کہ ایسے ادارے اس صورتحال میں مشکل ہی سے بچ پائیں۔ پاکستان بھر میں 800 مراکز چلانے والی تنظیم کے سربراہ بشیر فاروقی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہروں کے مراکز کو کہہ دیا ہے کہ آپ کو اپنی سطح پر کام کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کراچی سب شہروں کو چلا رہا تھا، لیکن اب کراچی کے پاس اتنے وسائل دستیاب نہیں ہیں۔ اب کراچی سے خیبر تک سب ٹرسٹی بورڈ ممبران کو کہہ دیا ہے کہ آپ کو اپنے مراکز خود چلانا ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔